اب میں درخواست کرنے جا رہا ہوں چیئرمین ادارہ طلوع اسلام جناب محترم خورشید انور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نواز دیں۔ جناب صدر محفل، محترم مہمان خصوصی جناب احمد عدیل صاحب، دنیا کے کونے کونے اور پاکستان کی دور دراز سے تشریف لانے والے بھائیوں اور بہنوں، شہر لاہور کی روایتی مہمان نواز و شمع قرآنی کی پروانوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اس قرآنی کنونشن میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے کنونشن کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے موجودہ مسائل اور قرآنی حل۔ موضوع کے الفاظ جتنے مختصر ہیں اس کے برعکس اپنے اندر سمندر جیسی گہرائی اور وسعت رکھتی ہے۔ ہر دور، ہر زمانے اور ہر خطے کے اپنے اپنے مختلف النوع مسائل ہوتے ہیں، اور بعض علاقوں اور ادوار کے مسائل تو اتنے انوکھے ہوتے ہیں کہ دوسرے علاقوں اور ادوار کے انسان ان سے یکسر اجنبی ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کے طالب علم ہونے کے ناطے ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ ام المشاکل ازل سے حال تک دو ہیں، بلکہ ابد تک دو ہی رہیں گے، جن کا قرآن حکیم نے نہ صرف بصراحت ذکر کیا ہے بلکہ ان کا کافی و شافی حل بھی تجویز کیا ہے۔ وہ دو مسائل جس سے انسانیت بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ثقافت اور زمانہ ہمیشہ برسر پیکار رہی ہے، وہ ہے جو اور خوف و حزن۔ یہ دو مسئلے تمام انسانی مسائل کی جڑ ہے، اور باقی جتنی بھی مسائل ہیں ان کی جڑوں کو تلاش کیا جائے تو وہاں بھی دو مسائل نظر آئے گی۔ دور جدید میں بھی معیار زندگی اس معاشرے کی ہوتی ہے جہاں ایک تو وہاں معاشی استحکام اور خود مختاری ہوتی ہے، اور دوسرا اس میں امن و امان ہوتا ہے، یعنی دہشت کا ماحول نہیں ہوتا۔ ایک مثالی معاشرہ ان دونوں عذابوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں نظر دوڑائیں یا اپنے ملک کی حالات دیکھیں تو تمام افراد و اقوام انہی دو مسائل سے نبرد ازما ہیں، یعنی معیشت کا مسئلہ اور امن و امان کا مسئلہ۔ باقی مسائل دراصل ان دو ہی کی پیداوار ہیں۔ سب سے پہلے معاشی تنگی یعنی جو کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے جنت کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ اس میں بھوک یعنی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ سورہ طٰہٰ آیات 118 اور 119 میں آدم کو اس کی جنت زندگی میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اس وقت جس نہج کی زندگی تم بسر کر رہے ہو اس میں کیفیت یہ ہے کہ نہ تمہیں روٹی کی فکر ستاتی ہے نہ کپڑے کی، نہ پیاس کا خوف ہے نہ سورج کی تپش کا۔ تمہارے لیے کھانے کو روٹی، پینے کو پانی، پہننے کو کپڑا اور رہنے کو مکان سب کچھ بلا مشقت موجود ہے۔ یہ تھا وہ معاشرہ جس میں انسان اپنی ابتدائی زندگی میں رہتا تھا اور جس میں وہ اپنی روٹی اور کپڑے کی فکر سے آزاد تھا۔ کسی قوم میں رزق کی فراوانی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ قرآن کریم کی روح سے جو معاشرہ قائم ہوتا ہے اس میں کوئی فرد بھوکا نہیں رہ سکتا۔ عزیزان محترم، اس کے یہ معنی نہیں کہ جس نظام میں ہر فرد کو روٹی مل جائے اسے نظام خداوندی یا اس معاشرہ کو جنتی معاشرہ کہا جائے گا۔ نظام خداوندی اور جنتی معاشرہ کی بہت سی خصوصیات ہیں اور جب تک وہ سب موجود نہ ہو اسے جنتی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جس نظام یا معاشرہ میں لوگوں کو پیٹ بھر کر روٹی نہ ملے اسے نہ نظام خداوندی کہا جا سکتا ہے نہ جنتی معاشرہ۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم ایسے ہنگامی حالات سے گزرے جس میں کچھ وقت کے لیے رزق کی تنگی آ جائے، مثلاً جنگ کے زمانے میں، لیکن کسی قوم میں نہج زندگی کا ایسا قائم ہو جانا جس میں تمام افراد کو پیٹ بھر کر باطمینان کھانے کو نہ ملے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور جو قوم ایسے حالت سے نکلنا نہیں چاہتی وہ جہنم میں رہنا چاہتی ہے۔ قرآن حکیم نے معاشی بدحالی کی وجہ معاشی نظام کو قرار دیا ہے جس سے معاشی نامواریاں جنم لیتی ہے۔ قرآن کریم کی روح سے رزق کے سرچشموں یعنی ذرائع پیداوار پر انفرادی ملکیت کا حق نہیں بلکہ یہ تمام معاشرے کی اجتماعی ملکیت ہوگی اور ان پر ہر خاص و عام کا مساوی حق ہوگا۔ رزق کے ان سرچشموں یعنی ذرائع پیداوار میں زمین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور زمین کی ملکیت کے بارے میں قرآن حکیم نے واضح انداز میں کہا ہے کہ الارض للہ، یعنی زمین صرف اللہ کی ہے۔ قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ جس چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے اس پر انفرادی ملکیت کا حق نہیں جتایا جا سکتا بلکہ وہ معاشرے اور ملت کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے۔ جیسے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یعنی مساجد اللہ کی ہے۔ جس طرح کسی مسجد کے بارے میں یہ کہنا جائز نہیں کہ یہ مسجد میری ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی ناجائز اور خلاف قرآن ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ زمین میری ملکیت ہے اور اس ملکیت کے ذریعے پھر وہ دوسرے انسانوں کا استحصال کرے۔ اس اصول کی روح سے ایک اسلامی مملکت میں تمام ذرائع پیداوار بشمول زمین پر انفرادی ملکیت حرام ہوگی اور رزق کے تمام سرچشمے اجتماعی ملکیت میں ہوں گے۔
لہذا ان ذرائع کو استعمال کر کے جو کمائی ہوگی اس میں سے کمانے والا بقدر ضرورت اپنے لیے رکھے گا اور باقی معاشرے کی دوسری ضرورت مندوں اور معاشرے کی اجتماعی مفاد کے لیے چھوڑ دے گا۔ قرآن کریم نے سورہ الواقعہ میں اس حقیقت کو بڑے مدلل انداز میں بیان فرمایا ہے کہ پیداواری صلاحیت میں انسان کا کتنا کردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانونی فطرت کا کتنا۔ آیات 64 تا 70 میں ارشاد ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یعنی تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو تو غور کرو کہ اس میں تمہارا عمل دخل کتنا ہوتا ہے اور ہمارا قانون کیا کچھ کرتا ہے۔ تم زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈالتے ہو، آپ بتاؤ کہ اس بیج سے پھل کون اگاتا ہے؟ کیا یہ تم کرتے ہو یا ہمارے قانون کی روح سے ایسا ہوتا ہے؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمَحْرُومُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ پھر کھیتی کے اگنے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آفت آ جائے جس سے اگی ہوئی کھیتی تھس نس ہو کر رہ جائے، اس طرح تھس نس کہ تم سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور ایک دوسرے سے کہنے لگو کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے، ہم یکسر محروم اور بے نصیب رہ گئے۔ اس کھیتی سے غلہ ملنا تو ایک طرف، ہماری محنت اور بیج بھی بیکار میں گئی۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، پھر تم ذرا اس پانی پر غور کرو جس پر تمہاری کھیتی ہی کا نہیں بلکہ تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہمارا قانون ربوبیت ایسا کرتا ہے؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، بادل سمندر کے پانی سے ترتیب پاتے ہیں جو اس قدر کاریا ہوتا ہے کہ نہ پینے کا کام آ سکتا ہے نہ کھیتی باڑی کا۔ ذرا سوچو اگر بادلوں کا پانی بارش ویسا ہی کاری رہتا تو تم کیا کرتے؟ حیرت ہے کہ تم اس قدر صاف اور سیدھے معاملہ پر اس نہج سے غور کر کے صحیح نتیجے تک کیوں نہیں پہنچتے اور نشوونما کے متعلق اللہ تعالیٰ کے نظام کے قدر شناسی کیوں نہیں کرتے؟ علامہ اقبال اللہ رحمہ کے الفاظ میں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کے موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچم سے باد سازگار، خاکی کس کی ہے کس کا ہے یہ نوری آفتاب، کس نے بر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئی انقلاب، دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں۔ عزیزان محترم، اگر قرآنی اصولوں کے مطابق ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے جس میں کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محتاج نہ ہو، کوئی رات کو بھوکا نہ سوتا ہو، ہر فرد دوسرے کے استحصال سے آزاد ہو، تو ایسا جنت نظیر معاشرہ مادہ پرستی، ہوس زر اور دولت کے ارتکاز جیسے
منفی خصوصیات سے آزاد ہوگا۔ آپ دوسرے عذاب یعنی خوف و حزن کا ذکر کرتے ہیں۔ خوف اور حزن کو قرآن کریم نے ساتھ ساتھ استعمال کیا ہے۔ خوف سے مراد وہ ڈر اور اندیشہ ہوتا ہے جس کی کوئی ظاہری وجہ موجود ہو، مثلا کسی خطرے کی موجودگی، جبکہ حزن ایک ایسے انجان رنج و عالم کو کہتے ہیں جس کے بظاہر کوئی معقول وجہ نہ ہو، مثلا یہ اندیشہ کہ میرے ساتھ بلا وجہ کچھ برا نہ ہو جائے۔ علامہ اقبال کی نظر میں دنیا میں ہر برائی کی جڑ خوف ہے، اور انسان کی ہر اخلاقی جرم کی پیچھے بھی خوف کارفرما ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں انسان اپنے سلسلہ ارتقاء کی بلند ترین سطح پر اس وقت پہنچتا ہے جب وہ خوف اور حزن سے یکسر آزاد ہو جائے۔ انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کے اقتدار کی بنیاد ہی خوف پر ہوتی ہے۔ اگر خوف درمیان سے ہٹ جائے تو ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت دونوں کی عالیشان عمارتوں کی بنیادیں لرز کر پل بھر میں ملبے کا ڈھیر بن جائے گی۔ ملوکیت کے اقتدار کے پیچھے خوف کارفرما ہوتا ہے جس کے وجہ جبر و استبداد ہوتا ہے، جبکہ مذہبی پیشوائیت کے اقتدار کے پیچھے حزن ہوتا ہے جس کی کوئی ظاہری وجہ تو نظر نہیں آتی، لیکن اس کی بنیاد کچھ موہوم تصورات ہوتی ہیں جسے انسان ہر دور میں بنا پر کے نسل در نسل تسلیم کرتا چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ آج کے جدید دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے مثال ترقی کے باوجود انسان اس انجان خوف یعنی حزن کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ خوف کا خاتمہ امن سے ہوتا ہے، جبکہ حزن سے نجات اطمینان قلب سے ملتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ نور کے آیات 55 میں واضح کیا ہے کہ مومنین کے استخلاف فی الارض کے نتیجے میں ان کا خوف امن میں بدل جائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا۔ قرآن کریم کی روح سے شرک کے وجہ سے بھی انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ سورہ الانعام آیات 81 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ نمرود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بھلا میں ان مٹی کی مورتیوں اور معبودان باطل سے کیوں ڈروں جنہیں کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے جو اللہ تعالیٰ جیسی مختار کل ہستی کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کہیں یہ کچھ نہیں کہا کہ یہ واقعی میری اختیارات میں شریک ہیں۔ اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی تو بتاؤ کہ تم اور مجھ میں کون امن و اطمینان کا زیادہ حقدار ہے، اور کسے لرزہ و تراسا رہنا چاہیے، تمہیں یا مجھے۔ خوف شرک کا لازمی نتیجہ ہے۔ توحید سے انسان کی دل میں اس قدر قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کے برعکس قرآن کریم نے توحید اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابعداری کا نتیجہ خوف سے نجات قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیات 38 میں ارشاد ہے وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو لوگ ہمارے رہنمائی پر عمل پیرا رہیں گے
اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، وہ ہر قسم کے خوف و ہراس سے محفوظ رہیں گے۔ اور سورہ حامیم السجدہ آیات 30 میں ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس اقرار و ایمان پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی کوئی قوت ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں پیدا کرتی، تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور ان سے کہتی ہے کہ تم کسی قسم کا خوف نہ کرو اور نہیں افسردہ خاطر رہو، تمہارے لیے اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے جنت زندگی کے اہم خصوصیات یہ بتائی ہے کہ اس میں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن۔ سورہ زخرف آیات 68 میں جنت کے مستحق قرار پانے والوں سے کہا جائے گا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آپ تمہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ حزن۔ اور سورہ یونس آیات 62 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کو نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ حزن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ قرآن کریم کی روح سے اولیاء اللہ کسی خاص گروہ کا نام نہیں، بلکہ مومنین اور متقین ہی کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ ان تصریحات سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآنی احکام کے نتیجے میں متشکل ہونے والے نظام کا لازمی نتیجہ معاشرے میں خوف کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام ہے۔ سورہ نحل آیات 112 میں قرآن کریم نے ان دونوں عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ قوموں پر اس قسم کی تباہیاں کیوں اور کب آتی ہے، اسے ایک مثال سے سمجھو۔ ایک بستی تھی جسے خارجی خطرات سے امن اور داخلی کشمکش سے اطمینان حاصل تھا۔ اس کی طرف ہر سمت سے سامانی رزق کھینچا چلا آتا تھا۔ اس کے رہنے والے خوشحال اور فارغ البال تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان بخشائشوں کی ناقدر شناسی کی۔ بڑے بڑے لوگوں نے انہیں اپنے لیے سمیٹنا اور چھپانا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب طاری ہو گیا۔ فارغ البالی کی جگہ انہیں فاقے آنے لگے اور ان کا امن خطرات سے بدل گیا۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا لایا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنی بخشائشیں نہیں روک لی تھی، لیکن انہوں نے اپنے لیے جو غلط نظام قائم کیا، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ عزیزان محترم، قرآن کریم نے جنت کی دو نمایاں خصوصیات بتائی ہے۔ ایک تو اس میں رزق کے فراوانی ہوگی، اور دوسرا اس میں خوف و حزن نہیں ہوگا، یعنی انسان جنت میں خوشحالی، امن اور سکون کی زندگی گزارے گا۔ اور یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے جنت کا آغاز موجودہ زندگی سے ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا ہے۔
لیکن جس طرح قرآن کی اصل تعلیم کو عوام الناس سے پوشیدہ رکھنے کے لیے قرآنی اصطلاحات کا مفہوم تبدیل کر دیا گیا، اسی طرح مسلمانوں کے دل و دماغ میں اس تصور کو پختہ کر کے ایمان کا درجہ دیا گیا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اور جس قدر مسلمان اس دنیا میں غربت اور ذلت کی زندگی گزارے گا اس قدر آخرت میں اس کو شادمانیاں نصیب ہوگی۔ لیکن یہ عقیدہ نہ صرف قرآنی تعلیمات کے اکثر خلاف ہے بلکہ اس کی ضد ہے۔ قرآن حکیم تو مومن ہونے کی نشانی ہی دنیاوی غلبہ کو قرار دیتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیات 139۔ سستی نہ کرو اور نہ افسردہ خاطر رہو، تم ہی غالب رہو گے بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ اور بقول علامہ اقبال، عالم ہے فقط مومن جان باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ دنیا کی تنگ دستی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہونا تو درکنار، دنیا کی محکومی آخرت کی تباہی کی ابتدا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، سورہ طٰہٰ آیات 124۔ جس نے ہمارے ذکر یعنی قرآن سے اعراض برتا، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ الْأَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیات 72۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ علامہ اقبال اس حقیقت کو ان اشعار میں بیان کرتا ہے، وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ پردہ، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میں اختصار کے خاطر قرآنی تعلیمات کے حوالے سے اس موضوع کو سرسری طور پر بیان کر کے صرف ایک جھلک ہی آپ کو دکھا سکا ہوں، ورنہ ان دو مسائل کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے تو شاید پورا دن بھی ناکافی ہوگا۔ بہرحال بھوک اور خوف و حزن ایسے دو امراض ہیں جو انسانی صلاحیتوں کو آگ کی طرح بسم کر دیتی ہیں، اور جب تک انسان معاشی طور پر خود مختار ہو کر معاش کی فکر سے آزاد نہ ہو، اور جب تک خوف و حزن کی آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، وہ اپنے مضمر صلاحیتوں کی نشوونما کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اگلے جہاں کی ارتقائی منازل طے کرنا تو اس کے لیے محض ایک خواب ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی وہ مغلوب اور مجبور ہو کر بے مقصد اور حیوانی زندگی ہی گزارتا ہے، جہاں وہ جانوروں کی طرح صرف زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے اور کھانے کے لیے زندہ رہتا ہے۔ جو اور خوف و حزن افراد کی طرح اقوام کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، اور ایسی قومیں جو بھوک یعنی معاشی بدحالی اور خوف و حزن کا شکار رہتی ہیں، وہ چاہے جتنی بھی پوشیدہ صلاحیتوں کی حامل ہو، چاہے
ان کے پاس معدنیات کے پوشیدہ خزانے ہوں اور چاہے ان کی تعداد دوسرے اقوام کے مقابلے میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں اسرائیل کے مقابلے میں عرب ممالک اس کی ایک زندہ مثال ہے، لیکن جب ذوق یقین پیدا ہو جائے تو پھر بے دست پا مجبور و مخور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون جیسے جابر وقت کو للکارتے ہیں اور اس کو دریائے نیل میں غرق کرنے کا موجب بن جاتے ہیں اور نتیجتاً بھوک اور خوف حزن سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اقبال کے الفاظ میں، غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ آپ کے قیمتی وقت اور توجہ کا بہت بہت شکریہ۔